اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مراقبے یعنی اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور رکوع اور سجدے کے لیے پھرتا ہے، اور فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے لحاظ سے جہاں بھی تم ہو۔ الحدیث 4۔ فرمایا بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور فرمایا بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، اور فرمایا وہ بے ایمانی کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آ دھمکا، بڑے ہی سفید کپڑوں میں اور سخت سیاہ بالوں والا۔ اس پر سفر کا نشان نظر آتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی نہایت باادب ہو کر بیٹھ گیا، اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی باتیں بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں راستے سفر حج کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ ہم نے اس کی بات پر حیرت کی کہ یہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا، مجھے ایمان کی بات بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، یعنی مجھے تم سے زیادہ نہیں پتا۔ اس نے کہا، اچھا اس کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کی خوراک نہیں ہوگی، لیکن پھر ان فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ آنے والا چلا گیا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرا رہا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مسلم شریف۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس کا مطلب ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہم خوابی کے لیے خاص لونڈی اپنے آقا کے لیے بیٹی جنے گی، اور یہ آقا کی بیٹی آقا ہی کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ملیہ کا مطلب ہے زمانہ لمبا، اور حدیث میں اس سے مراد 3 دن ہے۔ فائدہ: یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اسلام کی بنیادوں کا بیان ہے جن کی تفصیلات ہر مسلمان جانتا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے ہر چیز جو اندھ تک ہوگی اس کا علم پہلے سے ہی اللہ کو ہے، اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے اس کے اسی علم کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے لکھ رکھا ہے۔ اس کے اچھے برے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فراغت، خوشحالی، پیداوار اور کثرت اور ادھکتا یہ بھلائی ہیں، اور اکال، دکھ و مصیبت آدی یہ شر ہیں، اور یہ بھلائی اور برائی ہمارے حساب سے ہیں،
ورنہ اللہ کے تو ہر کام میں ہی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور محض مصلحت ہوتی ہے، اور جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما العزۃ عما يصفون یصفون، وسلام وسلام على علی المرسلين المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ لا الا الہ اللہ الا محمد اللہ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔